بہنیں اپنی ماں سے بولتی ہے، امی امی ہماری تمام سہیلیوں کے ہاں بھائی ہے اور ہمارا کوئی بھائی کیوں نہیں؟ ماں مسکرائی اور بولی، اللہ دے گا۔ کب دے گا امی؟ جب اللہ کو منظور ہوگا۔ ان سب کی دعا قبول ہوئی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور بہنوں کو بھائی مل گیا۔ بہنوں کے لیے بھائی سے زیادہ وہ ایک جیتا جاگتا گڈا تھا جس کے ساتھ وہ دن بھر کھیلتی، اس کے ناز اٹھاتی، ماں سے زیادہ وہ اس کا خیال رکھتی۔ وقت گزرتا رہا، اب بہن بھائی اسکول جانے لگے۔ ایک دن موسم بہت خراب تھا، بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور ماں فکر مند تھی۔ جب بچے گھر لوٹے تو ماں حیران رہ گئی۔ بھائی کا لباس خشک تھا، بہنیں پانی میں شرابور نظر آ رہی تھی۔ ماں کو کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ امی آپیوں نے مجھے چادر کے سائے میں رکھا، بھائی شوخ آواز میں بولا۔ ماں مسکرائی اور بولی، بہنوں کی اس اصرار کو یاد رکھنا بیٹا۔ ماں بہت گہری بات کر گئی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ وقت گزر رہا تھا، ہر کوئی شادی شدہ تھا۔ ایک دن بھائی نے بہنوں سے کہا، میں اکیلا وارث ہوں اور تم کو اپنے حصے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپ ہو گئی۔ کچھ آنسو پلکوں سے چھلکے مگر اپنے آنسو بھائی سے چھپا لیے۔ جب وہ سب تحصیلدار کے آفس میں پہنچے، سب کے بیان حلفِ قلم بند ہونے والے تھے۔ وہی لاجدار بھائی بہنوں سے ان کا حق چھیننے والا تھا، لیکن بہنوں کے لیے اب بھی وہ گڈے جیسا تھا۔ موسم بدل چکا تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، آسمان ابرآلود تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ جب بہنوں نے دیکھا تو فوراً بھائی کے سر پر اپنے آنچل کا سایہ کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ اچانک بولے ہوئے بھائی کو بچپن کی برسات یاد آ گئی کہ بھائی بہنوں کے آنچل کے سائے میں تھا اور بہنیں بارش میں بھیگ رہی تھی، اور ماں کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ بہنوں کی اس اصرار کو یاد رکھنا بیٹا۔ ماں کی بات آج سمجھ آ گئی۔ قدم لڑکھڑاتے گئے، نیچے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا، بہنوں کے قدموں میں گر گیا، نظر آسمان کی جانب اٹھ گئی، اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا کہ اس کریم ذات نے ناانصافی کرنے سے بچا لیا۔ بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں نا۔